وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاک بھارت جنگ میں ایٹمی خطرہ پیدا نہیں ہوا، یہ خطرہ کبھی پیدا ہوگا بھی نہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دفاع کے لیے ہے، جارحیت نہیں۔ پہلگام افسوسناک واقعے میں پاکستان کا ہاتھ نہیں۔ بھارت نے واقعے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کیا، پاک افواج نے بھارتی حملہ قوم کی حمایت سے ناکام بنایا۔ خدا نے پوچھا کیا لائے تو کہوں گا میرٹ۔ Pahalgam incident, sad as it was, and it is, Pakistan had no contribution in that. Pakistan was victim of aggression in the month of May. Our armed forces showed the highest level of professionalism, acumen, and bravery. Flashing point of a nuclear war never came. It will never come. Our nuclear program is for our self-defense. It is not for aggression. When I will face the Almighty, when He will ask me کہ تم نے دنیا میں کون سا کام کیا جو میری تم اس عدالت میں آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا میرٹ، میرٹ اینڈ میرٹ۔ صدر زرداری کہیں نہیں جا رہے، ایوان صدر چھوڑیں گے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی صدر زرداری سے ملاقات کے بعد AIY نیوز سے گفتگو، بولے حکومت کی 2/3 اکثریت ہو گئی تو پہلے شوشہ چھوڑا گیا، حکومت کی مدت 10 سال کی جا رہی ہے۔ وہ بات ذہنوں میں نہ بیٹھی تو کہا گیا صدر زرداری کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ بھی ناممکن ہے۔ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو انرجی ڈپارٹمنٹ کے ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، ان میں وہ سپورٹ کریں، تو انہوں نے مکمل طور پر یقین دہانی بھی کرائی اور انہوں نے کہا کہ سندھ جو ہے وہ انرجی کا ہب ہے، توانائی کا ہب ہے، تھر کول اور بہت ساری معدنیات یہاں سے موجود ہیں، سولر کوریڈور بھی ہیں، ونڈ کوریڈور یہاں پہ سب سے اہم ہے، تو اس کے لیے پراپر طریقے سے بات کی جائے گی اور سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے۔ جس طرح ہمارا سلوگن ہے کہ تھر بدلے گا پاکستان، تو اس وقت بھی نیشنل گریڈ میں جو سستی بجلی زیادہ اس میں جا رہی ہے وہ تھر سے ہی ہے۔ جیسے ہی وہ ریزرو سیٹس ملی اور یہ ہوا کہ 2/3 اکثریت آ گئی ہے، تو سب سے پہلا جو شوشہ آیا امینڈمنٹ آئے گی آئین میں، وہ یہ آئے گی کہ جی اس کا 5 سال کی بجائے 10 سال ٹینیور کر دیا جائے، جو ناممکن ہے۔ پھر جب وہ بات نہیں بیٹھی ذہنوں میں، پھر دوسرا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو چینج کر دیا جائے گا، تو وہ بھی ناممکنات میں سے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے پریزیڈنٹ صاحب چھوڑیں گے، تو ہم نے تو پرائم منسٹر ہاؤس پہ دیکھا ہوا ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑیں گے تو ہم پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں گے جا کے، تو پھر پرائم منسٹر ہمارا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں تبدیلی PTI کے اندر سے آئے، مولانا فضل الرحمان کی خواہش۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا PTI اکثریت میں ہے، اس لیے بہتر ہوگا PTI کے اندر سے ہی تبدیلی آئے۔ کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن تحریک رہائی کے لیے نہیں، عظیم مقصد کے لیے چلائی جاتی ہیں۔ PTI کی 8 اگست کے احتجاج کی تیاریاں۔ PTI پنجاب اور KP کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی مشاورت کے لیے سرکاری پروٹوکول میں اسلام آباد سے لاہور پہنچے۔ قافلے کی قیادت چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے کی۔ قافلہ رائیونڈ سے فارم ہاؤس پہنچا، جہاں 2000 سے زائد افراد کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے قبل قافلہ شاہدرہ چوک پہنچا تو پولیس نے PTI کے 4 کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سابق ٹکٹ ہولڈر یاسر گیلانی بھی شامل ہیں۔ ہم تحریک کا اعلان کرتے ہیں اور آپ ہمارے لوگ گرفتار کر لیتے ہیں۔ میری پارٹی میں کئی لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تو نہ کریں، مجھے گولی مارو گے تو تیار رہو، گولی تمہیں بھی لگ سکتی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا PTI پنجاب اور KP کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب، کہاں ناجائز کرو گے تو ناجائز ہم بھی کریں گے۔ مولانا صاحب تو خود فارم 47 پر بیٹھے ہیں، وہ KP میں تبدیلی کے بجائے اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی PTI کے دونوں بیٹے تحریک میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فضل الرحمان کا اس وقت 1 MNA اور 2 MP ہے، اس کے علاوہ جو باقی ہیں یہ بھی سارے فارم 47 ہیں، یہ خود فارم 47 پہ ہے، وہاں بلوچستان میں جا کے چیک کرو۔ مولانا فضل الرحمان اپنے اندر تبدیلی لے آئے۔ تحریک کے لیے ہم کال دیتے ہیں، آپ ہمارے ورکروں کے گھر جا کے توڑ دیتے ہیں، پہلے سے گرفتار کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا، کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے۔ اب میں تو جواب دوں گا، میں تو اپنے سینے پیش نہیں کر سکتا کہ گولی ماری جاؤ کہ میری لاشیں گرائی جاؤ، نہ، میں ماروں گا۔ میری پارٹی میں بہت سے لوگ میری بات پہ نہیں ٹھہرتے، میرے ساتھ نہ ٹھہرے، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا۔
مجھے گولی مارو گے تو تیار رہنا اس بات پہ کہ گولی تمہیں بھی لگ سکتی ہے. یہ تمہاری دھمکیاں کہ ہم حکومت گرا دیں گے, ہم یہ کر لیں گے, اور جاؤ مڑا اپنا کام کرو. خان صاحب نے اعلان کیا ہے تحریک شروع ہے. 5 تاریخ کو پورے پاکستان میں یہ تحریک اپنے پیک پہ پہنچے گا. خان صاحب کے دونوں بچے بھی ان کے ساتھ تحریک میں شریک ہوں گے. اگر وہ آئیں گے تو یہ ان کا حق ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کی خبریں. JUI رہنما کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کسی کی حکومت گرانے یا کسی کو لانے کی خواہش نہیں. خیبر پختونخوا میں صورتحال دیکھ رہے ہیں. JUI نے اپنے لوگ مکمل کرنے ہیں اور اس کے مطابق ہی چلیں گے. 26ویں ترمیم کے وقت PTI کے 13 لوگ آگے پیچھے ہو گئے تھے, اب بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, تبدیلی کی خواہش ہم اس طرح سے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو گرائیں گے یا کسی کو دائیں گے. ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا ہے. ہم کو وہ 26 امینڈمنٹ والے معاملات یاد ہیں. 13 لوگ جو ہے وہ PTI کے ادھر ادھر ہو گئے. تو یہاں پہ بھی اگر کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو ہم کو نہیں پتا. جس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا ان کا ذمہ ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نے, کلدی صاحب نے بھی جو ہے نا کہا کہ جی ہمارے ووٹ پورے ہیں, اور کسی نے ان سے پوچھا کہ ووٹ کہاں سے آئیں گے, تو انہوں نے کہا جہاں سے بھی آئیں, فرشتے لائیں, جہاں سے بھی آئیں, ہمارے ووٹ پورے ہیں. خواہش جو JUI کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اتنے سینیٹر لانا چاہتے ہیں, ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. ان کو اپنے لوگ پورے کرنے ہیں اور الزام کے بغیر پورے کرنے ہیں. اور آپ کو پتا ہو کہ اندر خانے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سمن بکمن کر لیں گے؟ نہیں, ہم سمن بکمن نہیں, ہم ویسے ہر آدمی اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. ایک وزٹ تو آپ کو نون کے دوستوں کا پتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر شیشہ صاحب سے 2 وزٹ تو ہو گئے. ابھی تک PTI نے, ان کے دوستوں نے کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا. پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہے. PTI نے روڑے اٹکائے تو سختی سے نمٹیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں PTI پاکستان کی اڑان کو پتھر مارنا چاہتی ہے, لیکن یہ اڑان ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. پاکستان اب دوبارہ ایک اڑان کی طرف گامزن ہے. PTI صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس اڑان کو پتھر مار کے کسی طرح کریش کر سکے. اب یہ اڑان ان کی پتھروں کی رینج سے باہر چلی گئی ہے. اس وقت پاکستان کی ریاست میں ہر سطح کے اوپر اس پر مکمل یکسوئی ہے. کسی کو پاکستان کے امن, پاکستان کے استحکام کی پالیسیوں کے تسلسل میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ایک مثبت سیاست کا راستہ اختیار کریں. اگر انہوں نے منفی سیاست کا راستہ اختیار کیا تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. PTI کے چند سینئر رہنما علیمہ خانم کی مداخلت سے ناراض. ثانیہ نشتر کی خالی کی گئی سینٹ کی نشست پر PTI میں سر جنگ شروع ہو گئی. ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI کی مشال یوسفزئی کو کاغذات جمع کرانے کی ہدایت کی. علیمہ خانم نے مشال یوسفزئی کی کاغذات جمع کرانے کی مخالفت کی. مشال یوسفزئی کو بشرا بی بی کی حمایت حاصل ہے. علیمہ خانم 2 امیدوار سامنے لے آئیں. علیمہ خانم نے پرویز خٹک کی قریبی رشتہ دار ساجدہ ذوالفقار اور پارٹی چھوڑنے والے فدا محمد کے رشتہ دار کو ٹکٹ دلانے کی کوششیں شروع کر دیں. کچھ رہنماؤں نے سمیرہ شمس اور مومنہ باسط کے لیے بھی لابنگ شروع کر رکھی ہے. کراچی ایئرپورٹ پر ایک ہی نام کے 2 مسافروں سے غلط فہمی. ایک مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر ایک جیسے 2 نام کے مسافروں سے غلط فہمی. ایک مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے. PAA حکام کے مطابق کراچی سے دبئی جانے والے مسافر کو غلطی سے آف لوڈ کیا گیا تھا. یہ معاملہ ہے کراچی ایئرپورٹ کا, جہاں پر ایک جیسے 2 نام کے مسافروں سے غلط فہمی ہوئی ہے اور اس موقع پر ایک مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا. اور حکام یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی سے دبئی جانے والے مسافر کو غلطی سے آف لوڈ کیا گیا تھا. صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلاح الدین بتائیے گا یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ دیکھیں, یہ لاہور کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر بھی ایئر لائن کا مسافر بدل جانے کا واقعہ سامنے آیا ہے. کراچی ایئرپورٹ سے دبئی جانے والے مسافر کے ساتھ اس طرح سے ہاتھ ہوا کہ غیر ملکی ایئر لائن کی غلطی سے پاکستانی جو ہے وہ مسافر آف لوڈ ہو گیا تھا. آف لوڈ ہونے والا مسافر ان پڑھ تھا, ظاہر ہے اسے پتہ نہیں تھا, اپنی مزدوری کے لیے جا رہا تھا. نجی ایئر لائن ایئر بلو کا مسافر غلطی سے ایئر عربیہ کے کاؤنٹر پر چلا گیا تھا. غیر ملکی ایئر لائن ایئر عربیہ کے عملے نے عارف علی نامی ایئر بلو کے مسافر کا ٹکٹ دیکھے بغیر اسے بورڈنگ کارڈ جاری کر دیا تھا, جبکہ ایئر بلو کا مسافر عارف علی ایئر عربیہ کا بورڈنگ کارڈ لے کر جہاز کے ڈپارچر لاؤنج میں پہنچا. تو جب ایئر عربیہ کی پرواز شارجہ جا رہی تھی, PA حکام کے مطابق کچھ دیر بعد ایئر عربیہ کا اصل مسافر محمد علی بھی آ گیا.
تب ایئر عربیہ کی غلطی کا احساس ہوا اور حملے کی دوڑیں لگ گئی تھی اور ایئر بلو کے مسافر کا جو ہے عارف علی سے بورڈنگ کارڈ لے کر اسے واپس جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا. دوسرے ایک جیسے نام کے مسافروں سے ایئر لائن عملے سے غلطی ہوئی تھی, یہ کہنا ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا. جی اچھا, اب یہ بتائیے گا صلاح الدین کہ آگے کیا معاملہ پیش آئے گا, کیا ٹکٹ ریفنڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو ٹکٹ ریفنڈ نہیں کیا گیا, تو جبکہ اس کے مسافر کو آف لوڈ ایئر بلو کی پرواز کے مسافر عارف علی کی دبئی کی پرواز اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی, لیکن پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ اس مسافر کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. ایئرپورٹ انتظامیہ جو ہے وہ ایئر لائن سے بات چیت کر رہی ہے کہ اس کا جو ہے اس کا قصور نہیں تھا, تو اسے جو ہے وہ اگلی پرواز کے ذریعے اس کو بھیجا جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ صلاح الدین. نیتن یاہو نے اقتدار بچانے کے لیے غزہ جنگ کو طول دیا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے نیتن یاہو کی سیاسی چالیں بے نقاب کر دیں. اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا اپریل 2024 میں 6 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز تھی, اسے اسرائیل نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اس کے تحت 30 سے زائد یرغمالیوں کی رہائی ممکن تھی. رپورٹ میں 110 سے زائد اہلکاروں کے انٹرویو, خفیہ دستاویز اور جنگی منصوبے کی تفصیل شامل ہے. خفیہ ریکارڈز, انٹیلیجنس رپورٹ سے نیتن یاہو کی سیاسی حکمت عملی سامنے آ گئی. رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کی حکمت عملی تھی جنگ جاری رکھو اور اقتدار بچاؤ. غزہ میں جنگ طویل پکڑتی رہی اور نیتن یاہو اقتدار بچانے میں مصروف رہے. جنگ رک جاتی تو سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کا تاریخی معاہدہ ممکن تھا. نیتن یاہو نے سیاسی مفاد کے لیے امن کا موقع ضائع کر دیا. عالمی دباؤ کے باوجود جنگ ختم نہ ہونے دی, سیاسی مفاد کے لیے امن کا موقع ضائع کر دیا. نیتن یاہو کے لیے جنگ بندی کا مطلب سیاسی خودکشی ہو سکتا تھا. جنگ کا خاتمہ ہوتا تو نیتن یاہو الیکشن ہار جاتے اور کرپشن مقدمات میں نیتن یاہو کی گرفت ممکن تھی. لندن پاکستانی ہائی کمیشن میں جموں کشمیر پر بھارتی جھوٹے بیانیے پر کتاب کی تقریبی رونمائی. ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ نئی نسل کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. فرید قریشی کی رپورٹ. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے سعود سلطان کی کتاب جموں اینڈ کشمیر دی فرگاٹن نیریٹو کی تقریب رونمائی کا انعقاد پاکستان ہائی کمیشن لندن میں کیا گیا, جس میں کمیونٹی کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں. ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب ہندوستان کے جھوٹے بیانیے کا توڑ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. بریلینٹ جاب. ہم تو صرف ان کی کتاب کو یہاں پہ انوگریشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جموں کشمیر کی تاریخ کو انہوں نے اپنے نظریے سے دیکھا ہے, اس کو پراپرلی ہسٹوریکلی انہوں نے کراس ریفرنس کیا ہے. سعود سلطان نے میڈیا سے گفتگو میں یوں اظہار خیال کیا. یونیورسٹی کیمبرج سے میں نے ایم فل کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ بہت ساری چیزیں جو عام نظر نہیں آتی میڈیا پہ یا کتابوں میں, وہ یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف جو نیریٹو ہے وہ نظر نہیں آتا, سارا پرو انڈیا نیریٹو نظر آتا ہے. تو آئی تھنک میں نے جو بک لکھی ہے اس فار انٹرنیشنل آڈینس. سعود سلطان کی کتاب میں مہاراجا آف کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کی حقیقت اور کشمیر میں قبائل کی آمد سے قبل بھارتی ریجمنٹس کی آمد کے ثبوت بھی درج کیے گئے ہیں. فرید قریشی, ARY نیوز, لندن. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ حاصل پور میں چشتیاں روڈ پر تیز رفتار بس اور کار میں ٹکر, 5 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ حاصل پور چشتیاں روڈ پر اڈا محمد پناہ موڑ پر پیش آیا. حادثے میں باپ بیٹے سمیت 5 افراد جاں بحق, 3 زخمی ہوئے. جاں بحق ہونے والے میں تمام افراد کار میں سوار تھے. متاثرہ خاندان کا تعلق قریبی علاقے بخش خان سے بتایا جاتا ہے. کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں تھم نہ سکیں. طارق روڈ پر سونے کے تاجر کو لوٹ لیا گیا. پولیس حکام کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکوؤں نے تاجر سے 3 کروڑ 95 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. تاجر اپنے ملازم کے ہمراہ سونا فروخت کر کے صدر صرافہ بازار سے پیسے لے کر واپس آ رہا تھا. پولیس نے بتایا کہ یہ واردات رات 9:15 بجے کے قریب ہوئی. پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. کراچی پولیس نے ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کے تمام الیکٹرانکس گیجٹس کھول لیے. 3 موبائل فون, 1 ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کے پاسورڈز ڈائری میں موجود تھے. جانچ جاری ہے. 2 افراد کے بیانات قلم بند کیے گئے. مزید 2 کو طلب کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے اداکارہ حمیرہ اصغر جم اور بیوٹیشین کے پاس جاتی تھیں. جم ٹرینر سمیت دیگر افراد سے بھی مدد لیں گے. اداکارہ کا چند لوگوں سے مستقل رابطہ رہا.
بینک اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کچھ دن قبل ڈیفنس کے فلیٹ سے ملی تھی۔ چائلڈ پورنوگرافی کا مواد سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والا نوجوان سوات سے گرفتار۔ ملزم ابوبکر کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سرکل پشاور نے کارروائی کی۔ ملزم سوات کے علاقے فضا گڑھ سے پکڑا گیا۔ کارروائی نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلائٹڈ چلڈرن سے موصول سائبر ٹپ لائنز کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔ ملزم ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے ذریعے بچوں کے قابل اعتراض مواد کی تشہیر میں ملوث تھا۔ ٹک ٹاک اکاؤنٹ محمد ابوبکر کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ قصور کے علاقے کنگن پور میں شوہر نے ناراض بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ملزم احمد علی موقع سے فرار ہو گیا۔ مقتولہ خاتون کی شناخت فائزہ بی بی کے نام سے ہوئی، جو شوہر سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ احمد علی بیوی کو منانے میکے گیا تھا، جہاں میاں بیوی میں جھگڑا بڑھ گیا، جس پر شوہر نے بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کنگن پور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے۔ کراچی کے علاقے میٹھا در میں خالی کرائی گئی عمارت کے مکینوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ 24 گلی میں دری بچھا کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حکومت متبادل انتظام کرے ورنہ یہیں کھلے آسمان تلے پڑے رہیں گے۔ عشرت خان کی رپورٹ۔ میرا گھر دیکھو سامنے، اور میں جا نہیں سکتی۔ کراچی کا قدیم علاقہ میٹھا در، تنگ گلیاں، پرانی عمارتیں اور انہی میں بسنے والی زندگیاں اب کھلے آسمان تلے سراپا احتجاج ہیں۔ ہم اس سے مر جاتے ہیں، ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کو ان لوگوں نے جیتے جی مار دیا، ہمارے بچے ہم نے ادھر ادھر سپلائی کیے ہوئے۔ گزشتہ روز ایس بی سی اے کی جانب سے 5 منزلہ مخدوش عمارت کو خالی کروا کر سیل کر دیا گیا۔ درجنوں مکین اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے۔ ہمارے کو زبردستی اتارا گیا، کیا کریں، پریشان ہیں بیٹا، بہت زیادہ، کچھ نہیں بولا جا رہا۔ لیاری بغدادی میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے کے واقعے کے بعد اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارتوں کو سیل تو کیا جا رہا ہے، لیکن بے گھر مکین کہتے ہیں کوئی متبادل فراہم نہیں کیا جا رہا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ برمنگھم میں مارکہ حق کی کامیابی پر قائد اعظم ٹرسٹ UK میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عادل اعظم کی رپورٹ۔ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے برمنگھم میں قائد اعظم ٹرسٹ UK کے زیر انتظام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ جنرل عبدر قیوم، ممبر پنجاب اسمبلی عمران اکرم جٹ، تمغہ امتیاز سرور منیر راؤ اور میزبان تقریب راجہ محمد اشتیاق سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان سے محبت پر اوورسیز پاکستانیوں کو سراہا اور بلوچستان میں بزدل دشمن کی دہشت گرد کارروائی کی بھرپور مذمت بھی کی۔ جو واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کے اندر بلوچستان میں، اس کی ہم پرزور مذمت کی ہے، ہم نے شہداء کے لیے دعا بھی کی ہے، اور ہم پاکستان کی سالمیت کے دشمنوں کو ایک فرم میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے یہ اسٹیٹ ٹیررزم تھا، اس کے پیچھے یہود و حنود کا پیسہ بھی ہے، یہ پراکسی وار ہے۔ اس طرح کے انہوں نے پاکستانیت کا اظہار پاک فوج کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے انگ انگ میں پاکستان دھڑکتا ہے۔ میرا ملک، اے آن، میری شان، میرے ایمان کا حصہ ہے، اسی کے ساتھ میرا وقار ہے، اسی کے ساتھ میری عزت ہے۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کی سلامتی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعہ میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا بھی کی۔ عادل اعظم، ARY نیوز، برمنگھم۔ کراچی میں خواتین کی جسمانی اور دماغی فٹنس کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تفصیلات عشرت خان کی رپورٹ۔
جرمنی کے ثقافتی ادارے کی جانب سے کراچی کے نجی ہوٹل میں سجا اسٹرانگر کے عنوان سے خواتین کی جسمانی اور ذہنی فٹنس کے حوالے سے معلوماتی سیمینار، کیونکہ خواتین کی طاقت ان کے لفظوں میں نہیں بلکہ کردار، حوصلے اور خود اعتمادی میں جھلکتی ہے۔ اس موقع پر مختلف اسپورٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اپنی ذاتی تجربات بھی بیان کیے۔ اسپورٹس ہماری کریئرز میں اور ہماری بزنس گروتھ میں کتنا ہیلپ کرتا ہے، اور اس پہ فوکس کر ہم اپنی بھی ایک وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اپنے کریئرز اور اپنے بزنس کو بھی آگے لے کر جاتے ہیں۔ I hope that in Pakistan there will be even more women not only doing sport but also compete, so we can meet on the biggest world stage. یہ ایک تقریب نہیں بلکہ خود کو جاننے، سمجھنے اور مضبوط بنانے کا سفر ہے۔ تقریب میں جہاں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی، وہیں جرمن قونصل جنرل بھی خصوصی طور پر تقریب میں موجود رہے۔ اس تقریب کا مقصد صرف جسمانی فٹنس کو فروغ دینا نہیں بلکہ خواتین کو ان کی ذاتی، پیشہ ورانہ اور معاشرتی زندگی میں بااختیار بنانے کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ سترہ پنجاب کی مہم کے تحت پاک پتن کے شہری اور دیہاتی علاقوں میں صفائی کا آپریشن جاری ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ مانسون کے موسم شہری دشواریوں سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی مہم جاری۔ پروگرام ڈائریکٹر محمود منیر کہتے ہیں کہ شہر کے ساتھ ساتھ دیہات میں بھی صفائی مہم جاری ہے۔ ہم شہر کے ساتھ ساتھ دیہات بھی صاف کر رہے ہیں، گاؤں سے بھی کوڑا کرکٹ اٹھایا جا رہا ہے۔ بارشوں کا موسم ہے تاکہ نالوں میں کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو، پانی صحیح چل سکے اور یہ لوگ بھی صاف ماحول میں سانس لے سکیں۔ دیہاتیوں نے گاؤں میں صفائی کے باقاعدہ آغاز ہونے پر حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بہت اچھا کام کیتا ہے، جن کی وجہ تو سارے پنڈ دے وچ بڑی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام بہتر ہو گیا ہے، کھانے کا نظام بہتر ہو گیا، صفائی کا نظام بہت اچھا ہو گیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت دیہات میں بھی صفائی کے ساتھ ساتھ نالوں کی صفائی کا عمل جاری ہے تاکہ مونسون میں جاری بارشوں کے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ شدید بارش کے باعث مری، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، بنیر، چترال، سوات، شانگلہ، نوشہرہ، کشمیر، گلگت میں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کوئٹہ، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سندھ کی ساحلی پٹی پر بارش متوقع ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں مساویانہ حقوق کی فراہمی کے لیے مزید نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہے۔ ہری پور پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار یوسف نے مزید کہا کہ صوبہ ہزارہ کے لیے وزیر اعظم سمیت پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت جاری ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ہزارہ محروم نہیں رہا، لیکن صوبائی حکومت نے ہمیشہ امتیازی سلوک کیا ہے۔ ضروریات کے مطابق فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ہزارہ کے عوام کو ٹیکس فری بجلی دی جائے۔ اگر فری نہیں تو ٹیکس فری پورے ہزارے کے لیے ہونی چاہیے، یہ ہزارے کے عوام کا حق بنتا ہے۔ اور اس میں رائلٹی جو ملتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں، 10% تو ہمارا جو اس رائلٹی میں بھی حق بنتا ہے، لیکن میرا خیال نہیں کہ وہ پیسہ ہمیں ملتا ہے، ہزارے میں نہیں ملا، ہمیں تو نہیں ملا، پتہ نہیں کس کو ملتا ہے اور کہاں خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہم نے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی، یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں لائی ہیں کہ یہ جو بجلی جہاں پیدا ہوتی ہے بنتی ہے وہاں مقامی لوگوں کا حق ہے، وہاں اس ضلع کا ڈویژن کا ان لوگوں کا پہلا حق بنتا ہے، ان کو ریلیف بھی ملنا چاہیے۔ اس پر ہمارا مطالبہ تو ہے، یہ زیر غور ہے انشاءاللہ کام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔